سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ اچانک ایک رات کو اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مونگی نے دروازہ کھولا اور وہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ وہی بونا اس کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ سامنے ایک چھوٹی سی بگھی تھی۔ بونا اسی بگھی میں سوار ہو کر آیا تھا۔ وہ بونے کو لے کر گھر میں آیا۔ لالی بھی بونے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس نے گڑ کے میٹھے چاول بنائے۔ اس نے وہ چاول بونے کے آگے رکھے۔ بونے کو میٹھے چاول بہت پسند تھے۔ اس نے لالی کا شکریہ ادا کیا اور چاول کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد اس نے مونگی سے کہا، مونگی، تمہارے بنائے ہوئے جوتوں کی میرے ملک میں ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے۔ وہاں کے تو سبھی لوگ چاول یا پھر گندم کے سوکھے پودوں سے بنے ہوئے جوتے پہنتے ہیں۔ ایسے شاندار چمڑے کے بنے ہوئے خوبصورت جوتے انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان جوتوں کی خبر شاہی محل میں بھی پہنچ گئی۔ ہمارے بادشاہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے مجھے اور کہا ہے کہ تم ان کے ملکہ کے اور ان کے بچوں کے جوتے بناؤ گے۔ اسی لیے میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ بس اب چلنے کی تیاری شروع کر دو۔ ہمارا بادشاہ اس کام کا تمہیں بہت سا انعام دے گا۔ بونے کی باتیں سن کر مونگی کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس نے کہا، ہاں ہاں، میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اسی بہانے میں بونوں کی دنیا بھی دیکھ لوں گا۔ سنا ہے بونوں کی دنیا بہت خوبصورت ہے۔ سب لوگ بہت پیار و محبت سے رہتے ہیں۔ مونگی، تم نے ٹھیک سنا ہے، ہماری دنیا کے لوگ بہت اچھے ہیں، بالکل تمہاری اور تمہاری بیوی کی طرح۔ تم نے بھی تو میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک پیسہ بھی نہ تھا، مگر اس کے باوجود بھی تم نے مجھے جوتے بنا کر دیے۔ تمہاری بیوی بھی بہت اچھی ہے، اس نے بھی میری بہت خاطر مدارت کی۔ بونے نے کہا۔ مونگی اس کی بات سن کر بولا، ہم نے جو کیا تھا وہ ہمارا فرض تھا۔ ویسے بھی کسی کے کام آنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ بونے نے اپنی جیب سے سونے کی چند ڈلیاں نکال کر مونگی کو دی اور بولا، یہ سونے کی ڈلیاں ہمارے بادشاہ نے تمہارے لیے بھیجوائی ہیں تاکہ تم انہیں بیچ کر جوتے کا سامان، چمڑا اور دوسری چیزیں خرید سکو۔ اس کے علاوہ تمہیں ایک گھوڑا بھی خریدنا پڑے گا۔ اس پر بیٹھ کر ہی تم ہمارے ملک جا سکو گے۔ وہ پہاڑوں کے پیچھے ہے اور یہاں سے کافی فاصلے پر۔ بس اب تم تیاری شروع کر دو۔ میں ایک ہفتے بعد پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر بونا اپنی سنہری بگھی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بگھی میں ایک چھوٹا سا گھوڑا جوتا ہوا تھا۔ بونا بگھی پر سوار ہو گیا تو گھوڑا ہلکی سی آواز میں ہنہنایا، سر گھما کر مونگی کو دیکھا اور پھر روانہ ہو گیا۔ مونگی نے جب سونے کی ڈلیاں لالی کو دکھائی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ مونگی نے اب اپنے سفر کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اس نے نرم و نازک چمڑا، نئے اوزار اور ریشمی دھاگہ، جوتے کو بنانے میں کام آنے والی دوسری تمام چیزیں خرید لی۔ اس نے سواری کے لیے ایک گھوڑا بھی خرید لیا تھا۔ اسے اس بات کی بہت زیادہ خوشی تھی کہ اس کے کام کو بونوں کی دنیا میں بھی پسند کیا گیا ہے۔ اب اسے بونے کی آمد کا انتظار تھا۔ آخر خدا کر کے ایک ہفتہ گزر گیا اور ایک صبح بونا اپنی بگھی میں سوار ہو کر اس کے گھر آن پہنچا۔ مونگی تو تیار ہی بیٹھا تھا۔ اس نے لالی کو خدا حافظ کہا اور بونے کے ساتھ چل پڑا۔ بونے کی بگھی آگے آگے تھی اور مونگی اپنے گھوڑے پر سوار اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑوں کو عبور کر کے وہ ایک میدان میں پہنچے۔ میدان ختم ہوا تو سامنے کسی شہر کے آثار نظر آئے۔ اسی شہر میں بونا رہتا تھا۔ مونگی جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے خوبصورت گھر دیکھے۔
وہاں پر خوب چہل پہل نظر آ رہی تھی اور چھوٹے چھوٹے بونے رنگ برنگے لباس میں ملوث اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ان کے جانور بھی انہی کی طرح چھوٹے تھے۔ مونگی کو گلیوں میں مرغیاں بھی نظر آئی۔ ان مرغیوں کا قد چوزوں جتنا تھا اور بھاگتی پھر رہی تھی۔ مونگی نے دیکھ کر سوچنے لگا کہ جانے ان کے چوزے کے کتنے چھوٹے ہوں گے۔ وہاں اسے پھلوں کے درخت بھی نظر آئے۔ وہ تھے تو درخت مگر جھاڑیوں جتنے تھے اور پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ان میں لگے ہوئے سیب بیڑوں جتنے تھے اور کیلے مونگی کی چھوٹی انگلی کے برابر تھے۔ یہی حال ان پر بیٹھے پرندوں کا تھا۔ چڑیاں بھوروں جتنی تھی اور کائیں کائیں کرتے کوے چھوٹی چڑیوں کے جتنے تھے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے میں مونگی کو بڑا ہی مزہ آ رہا تھا۔ مونا مونگی کو لے کر ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی سی عمارت کے پاس لایا۔ بادشاہ کا محل تھا جو کہ یہ محل اتنا بڑا تھا کہ مونگی کو تھوڑا سا جھک کر اس میں داخل ہونا پڑا۔ محل کے اندر بادشاہ اور ملکہ اپنے بہت سے شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مونگی نے ادب سے بادشاہ اور ملکہ کو سلام کیا۔ بونے نے مونگی کا تعارف ان لوگوں سے کروایا۔ بادشاہ نے کہا، مونگی، ہمیں خوشی ہے کہ تم اپنے کام میں بہت ماہر ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ملکہ کے اور بچوں کے جوتے تیار کرو۔ مونگی نے کہا، جہاں پناہ، میں آپ سب کے جوتے ضرور تیار کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے بنائے ہوئے جوتے آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ محل کا ایک بڑا ہال مونگی کے حوالے کر دیا گیا۔ مونگی وہاں بیٹھ کر اپنا کام کر سکتا تھا۔ اس نے تھیلیوں میں سے اپنا سامان نکال کر سامنے رکھا۔ پھر بادشاہ، ملکہ اور ان کے بچوں کے پاؤں کی پیمائش کی۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس کے رہنے اور کھانے پینے کا بہت زیادہ اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ مسلسل 8 روز تک اپنے کام میں لگا رہا۔ 8 روز گزرے تو تمام جوتے تیار ہو گئے تھے۔ اس کے بنائے ہوئے جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ بادشاہ اور ملکہ انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کے شہزادے اور شہزادیوں نے جب انہیں پہن کر دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ مونگی کا کام ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے بادشاہ سے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اسے بہت ساری سونے کی ڈلیاں دی۔ اتنی ساری دولت پا کر مونگی بہت خوش تھا۔ اس کا دوست مونا اسے دور تک چھوڑنے کے لیے بھی آیا۔ مونگی گھر پہنچا اور ساری سونے کی ڈلیاں لالی کے حوالے کر دی۔ مونگی نے ان ڈلیوں کو بیچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی ایک بہت ہی اچھی سی دکان بنوائی تاکہ وہ بارشوں کے موسم میں اپنا کام اطمینان سے کر سکے۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اس نے اپنا ایک اچھا سا گھر بھی بنا لیا۔ اب اس کے دل پھر گئے تھے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی کے دن گزارنے لگا۔ اس طرح مونگی کو بونے سے اچھا سلوک کرنے اور اس کی مدد کرنے کا انعام مل گیا تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔